بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم اردو بہادر شاہ ظفر کی غزل نمبر 1، اس کے پہلے الفاظ میں نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ افسر تاج شاہانہ بادشاہوں کی طرح، گدایانہ فقیروں کی طرح یا درویشوں کی طرح، خاک ساری مسکینی عاجزی گرچہ اگرچہ کا مخفف، خاک کے در جانانہ محبوب کا دروازہ یا در یا محبوب کے دروازے کی مٹی، نشہ عشق عشق یا محبت کا نشہ یا محبت کی سرمستی۔ ظرف ویسے تو برتن کو کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہوگا حوصلہ۔ پیمانہ گلاس یا پیالہ۔ ساقی شراب پلانے والا۔ چراغ در دروازے پر رکھا ہوا چراغ۔ میخانہ شراب خانہ۔ شعلہ حسن حسن کا شعلہ، مراد خوبصورتی یا خوبصورت نظارہ۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ یا مجھے افسر شاہانہ بنایا ہوتا، یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں انگریزوں نے حکومت کے تمام اختیارات ضبط کر لیے تھے۔ بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ رہ گئے تھے۔ اسی دکھ کا اظہار وہ اس شعر میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے تاج و تخت عطا کیا تو مجھے ایک با اختیار بادشاہ بنایا ہوتا۔ میں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی فقیروں جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے اپنی ضروریات کے لیے انگریزوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے بادشاہ بنانا تھا تو مجھے ایک با اختیار بادشاہ بناتا۔ میں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی فقیروں کے جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے اپنی ضروریات کے لیے بھی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اے اللہ، تو نے یا تو مجھے شاہانہ رعب، دبدبہ اور طاقت دی ہوتی اور میں ایک با اختیار بادشاہ ہوتا، یا پھر مجھے ایک فقیر بنا دیا ہوتا، مجھے ایک فقیر پیدا کیا ہوتا۔ دراصل بہادر شاہ ظفر ایک صوفی قسم کے بزرگ تھے، ایک دنیا سے کٹی ہوئی شخصیت تھے۔ وہ اپنی دنیا کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے، اور پھر بادشاہ کے لیے ایسی شخصیت کا ہونا کسی طور بھی مناسب عمل نہیں تھا، یعنی کہ انہیں بادشاہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں دنیا سے کوئی لگاوت ہی نہیں تھی۔ وہ صوفی تھے، درویش منش قسم کی شخصیت تھے۔ دوسرا شعر دیکھیں کہ خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاک کے در جانانہ بنایا ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اپنی بے بسی عاجزی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تو انگریزوں کے سامنے انتہائی بے بسی اور عاجزی کا مظاہرہ کیا، یا میں ان کے سامنے انتہائی بے بس اور عاجز ہو چکا ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے خاکسار اور بے بس ہی اگر بنانا تھا تو پھر مجھے اپنے محبوب کے دروازے کی خاک بنا دیا ہوتا۔ کم از کم مجھے اس محبوب کا قرب تو نصیب ہوتا۔ اگر خاکساری ہی کرنی تھی تو پھر اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی خاکساری کے در کا خاکسار بناتا۔ اب تو میری زندگی کسی کام کی نہیں، نہ تو میں بادشاہ ہوں اور نہ ہی میں تیرے محبوب کے دروازے کی خاک ہوں، یعنی خاکسار ہوں۔ بہادر شاہ ظفر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اے اللہ تو نے ایک بے بس اور عاجز شخص بنایا ہے، تو اگر مجھے تو نے خاکساری ہی بخشنی تھی تو پھر مجھے اپنے محبوب کی چوکھٹ کی خاک بناتا، تاکہ میں تیرے محبوب کی چوکھٹ کی عاجزی میں اپنی زندگی گزار دیتا۔ خاکساری اگر کرنی تھی تو پھر تیرے محبوب کی خاکساری کرتا، یعنی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در یعنی ان کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھتا اور اس دروازے کی اس چوکھٹ کی میں خاک ہوتا۔ تیسرا شعر ہے کہ نشہ عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو، عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا۔ شاعر اس شعر میں اپنی زندگی کے مختصر ہونے پر حسرت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے محبت کے جذبے سے سرشار کرنا تھا اور مجھے اتنا حوصلہ بھی دینا تھا کہ میں عشق جیسے مشکل جذبے کو اپنا سکوں، تو میری زندگی کے پیالے کو اتنا چھوٹا کیوں بنایا، یعنی مجھے اتنی کم زندگی کیوں دی۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر کو عشق کے راستے میں مشکلات اور طویل جدوجہد کا احساس ہے، جس کے لیے
زندگی کا لمبا ہونا یعنی طویل ہونا یا زیادہ ہونا ضروری ہے، مگر شاعر اپنی زندگی کی محرومیوں اور انگریزوں کے ظلم و ستم سے خود کو زندگی کے آخری دور میں محسوس کر رہا ہے، یعنی اسے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کی بہت سی حسرتیں ہی رہ جائیں گی، اور وہ یہ گلہ کر رہا ہے کہ کاش اسے عشق کے نشے میں مست ہونے کے لیے لمبی اور آزاد زندگی ملی ہوتی۔ اگلا شعر ہے کہ تھا جلانا ہی اگر دوری ساقی سے مجھے، تو چراغ در میں خانہ بنایا ہوتا۔ اس شعر میں ساقی سے مراد شاعر کا محبوب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری قسمت میں اگر محبوب سے دوری لکھی تھی اور مجھے اس کی فرقت یعنی کہ جدائی کی آگ میں ہی جلنا تھا، تو پھر اے اللہ مجھے محبوب کے در کا چراغ بنایا ہوتا، جس طرح شراب خانے یعنی کہ مے خانے میں چراغ مے کشوں یعنی کہ شرابیوں سے دور رہ کر جلتا ہے اور محفل کو روشنی دیتا ہے، میں بھی دور سے ہی جلتا اور اپنے محبوب کی راہوں میں روشنی بکھیرتا۔ اس طرح میں جلتا تو رہتا مگر دوسروں کی راہوں کو روشنی سے مزین کرتا۔ پانچواں شعر ہے کہ شعلہ حسن چمن میں نہ دکھایا اس نے، ورنہ بلبل کو بھی پروانہ بنایا ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا حسین ہے کہ اگر وہ باغ میں آ کر اپنے حسن کا جلوہ دکھائے تو بلبل جو کہ پھول کا عاشق ہوتا ہے، پھول کو چھوڑ کر میرے محبوب پر عاشق ہو جائے گا۔ یعنی شاعر کا محبوب پھول سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی دیکھ کر بلبل پروانے کی طرح اس پہ اپنی جاں نثار کرے گا، جس طرح پروانہ شمع کے شعلے کی تاب نہ لا کر شمع پر قربان ہو جاتا ہے، بلبل بھی اسی طرح میرے محبوب کے حسن کی تاب نہ لا کر اپنی جاں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ صوفیوں کے جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے، قابل جلسہ رندانہ بنایا ہوتا۔ بہادر شاہ ظفر اپنی پریشان حال زندگی سے اکتا گئے تھے۔ اسے اپنی زندگی بیکار اور بے مقصد دکھائی دے رہی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی محفل میں بیٹھنے کے لائق بھی نہ بنایا۔ میری سیرت اور کردار اگر اس قابل نہیں تھا کہ میں صوفی کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھ سکوں، تو پھر مجھے اس قابل تو بنایا ہوتا کہ شراب پینے والوں کی محفل میں جا کر بیٹھ سکتا۔ میں نہ تو اللہ کا نیک بندہ بن سکا اور نہ ہی شراب پینے والوں میں شامل ہو سکا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور بقول غالب یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا۔ روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ معمورہ دنیا، دنیا کی آبادی یا دنیا کی بستی۔ یہ غزل کا مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے ظفر، اور اس میں شاعر دنیا سے بیزاری اور روز روز کی بدلتی ہوئی صورت حال کے اوپر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس آباد دنیا میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہر روز ایک نیا طوفان آتا ہے، اس لیے اے اللہ دنیا کی ایسی آبادی سے تو اچھا تھا کہ تو نے کوئی ویرانہ بنایا ہوتا، یعنی جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہوتی۔ اس طرح روز ایک نئی مصیبت تو جنم نہ لیتی، ہر طرف خاموشی ہوتی، نہ کوئی حادثہ ہوتا اور نہ کوئی وبا پھوٹتی۔ شاعر کو اپنی بدلتی ہوئی زندگی اور زوال کا بھی بہت دکھ ہے، وہ یہ سوچ کر بھی مایوس ہو رہا ہے کہ کل تک تو وہ ایک بادشاہ تھا اور آج اس کی حالت فقیروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی آبادی سے ویرانے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے۔